الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الله عليه وسلم. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے، جسے عرف عام میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس نشست میں آپ حضرات سے دو باتیں عرض کروں گا۔ جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا وہ ہے عید ہم کیسے منائیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت و سلامتی کے ساتھ آج کی یہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پھر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے فضائل رات سے مذاکرہ ہوا ہے۔ آج کی نشست میں جو پہلی بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان تو ختم ہونے کی قریب ہے، 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، تو ان 2-3 دنوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ تو یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان کی فضیلت میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے رحمت، اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور درمیانہ حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلا عشرہ میں نے اور آپ نے گزار دیا ہے اسی کا، اس کے بھی 7 دن تقریباً ہم نے گزار دیے ہیں،
تو کیا اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، جہنم سے خلاصی کے یہ انعامات میں نے اور آپ نے پا لیے ہیں نہیں پائے؟ اس کا ٹیسٹ اور اس کا معائنہ کیسے ہوگا؟ اس بات کا علم ہمیں اس چیز سے ہوگا کہ پہلے عشرے کو حضور نے، پہلے حصے کو ماہ رمضان کے رحمت کہا ہے۔ تو رحمت کہتے کسے ہیں؟ رحمت اللہ کی اس لطف اور مہربانی کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی اس لطف اور مہربانی اور انعام کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو، لیکن میں اس رحمت سے مستفید اور مستفیض ہوا ہوں یا نہیں ہوا، اس کا ٹیسٹ اس بات سے ہوگا کہ رحمت تو نیک عمل کرنے کی توفیق کو کہتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے پہلے عشرے میں کتنی نیکیاں کی ہیں؟ اگر پہلے عشرے کو ہم نے نیک اعمال سے آباد کیا ہے، تلاوت سے آباد کیا ہے، ذکر اذکار سے آباد کیا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کیا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری ہے، نیکیاں کی ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے، تو یقیناً اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہو گئی ہے اور ہمارا پہلا عشرہ قیمتی ہو گیا ہے۔ نیک عمل کی توفیق دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ رحمت توفیق ملنے کو کہتے ہیں، نیکی کرنے کی توفیق کو رحمت کہتے ہیں۔ کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان اپنے استعداد اور اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر نہ نیکی کا کام کر سکتا ہے، نہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ لاکھ بار تم اور میں چاہوں، اللہ توفیق نہ دے، باوجود چاہنے کہ ہم نیک نہیں بن سکتے۔ لاکھ بار میں اور آپ چاہیں کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، توفیق شامل حال نہیں ہوگی، ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہم سب نجات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کا انعام پانے کے لیے رحمت کے محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہیں؟ اور اللہ سے رحمت مانگو، اللہ سے۔ جنت میں ہم جائیں گے رحمت خداوندی سے جائیں گے، نہ کہ اپنے نیک عمل۔ آپ بھی اللہ کے نبی رحمت خداوندی ہی کی وجہ سے جنت جائیں گے، عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے۔ فرمایا عائشہ، جی ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو رحمت جسے شامل حال ہو گئی، اللہ کی رحمت ہو گئی، وہ آدمی خود بہت نیک پٹری پہ چلے گا، خود بہت گناہوں سے باز آ جائے گا۔ رحمت نہ ہو، نبی کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، نبی کا رشتہ دار ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے، عربی ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، ساری نسبتوں کے باوجود مردود ہو جاتا ہے۔ رحمت ہوتی ہے، نبی کا رشتہ دار نہیں ہے، نبی کا پڑوسی نہیں ہے، عربی نہیں ہے، حسین نہیں ہے، بدصورت چہرے والا ہے، کالے کلر والا ہے، لیکن رحمت خداوندی جب ہوتی ہے تو نواز دیا جاتا ہے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ اور شیبہ ہیں، یہ مکہ کے سردار تھے۔ ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، حسین ایسا، لہب شعلے کو کہتے ہیں، اس کا چہرہ شعلے مار رہا تھا، شعلوں والے چہرے والا، مکہ والوں کا سردار، حضور کا سگا چچا، حضور کے قریبی، عربی ہے، حسین ہے، سیادت والا ہے، بڑے جو ہے نا عہدے والا ہے، لیکن رحمت نہیں ملی تو مردود ہو گیا۔ اور آج بھی قرآن کریم میں ہم وہ سورت پڑھ رہے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ پڑے۔ دوسری طرف سے صہیب رومی ہے، بلال حبشی ہے، یہ اپنے نہیں ہیں، پرائے ہیں، رشتہ دار نہیں ہے، یہ اجنبی ہیں، یہ عربی نہیں ہے، عجمی ہے، لیکن رحمت خداوندی شامل حال ہو گئی، اللہ کی رحمت انہیں نصیب ہو گئی، تو اتنے مقام والے بن گئے، اتنے مرتبے والے بن گئے
کہ بلال چلتا مکہ کی دھرتی پہ ہے، مدینہ کی دھرتی پہ ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ اللہ اپنے محبوب کو عرشوں پہ سنا رہے ہیں، عرشوں پہ سنا رہے ہیں۔ تو رحمت خداوندی کے میں اور آپ سب محتاج ہیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ نے یہ مہینہ مجھے اور آپ کو دیا ہے، شروع ہی سے رحمت کا اشرہ رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ گئے گزرے مسلمان نافرمان کو بھی اس مہینے کے چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، گناہ کی نفرت ڈال دیتے ہیں، نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، پہلے عشرے میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے دن مسجد بھر جاتی ہے، پہلے عشرے میں جوک در جوک شوق کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ تو رحمت کی وجہ سے توفیق نیکی کی ملتی ہے، تو گناہگار سے گناہگار آدمی بھی دوڑ لگاتا ہے مسجد کی طرف، دوڑ لگاتے ہیں قرآن پڑھنے کی طرف، دوڑ لگاتے ہیں نیکی کے کاموں کی طرف، دوڑ لگاتے ہیں نیکی کے کھاتوں کی طرف، دوڑ لگاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی طرف۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ رحمت خداوندی ہوتی ہے، رحمت خداوندی ہوتی ہے۔ کریم اللہ رب العزت رحمت بھی کرتے ہیں، نیکی کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور اوپر سے انعام بھی دیتے ہیں، اوپر سے جنت بھی دیتے ہیں، اوپر سے جو ہے نا تحفے تحائف بھی دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ میرا اور آپ کا ذاتی کمال یہ نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے روزے رکھے، یہ کمال میرا نہیں ہے۔ ہم نے نماز تراویح میں قرآن سنایا یا سنا، یہ ہمارا کمال ہے۔ ہم نے نفل پڑھے، یہ ہمارا کمال ہے۔ اللہ نے توفیق بھی دی اور الٹا اوپر سے انعام بھی دیا، الٹا اوپر سے ڈبل ہمارا فائدہ ہے۔ ہماری مثال اس بچے کی طرح ہے جو پہلے دن سکول میں داخل ہوتا ہے، پہلا دن استاد اسے ہوم ورک دیتا ہے، اسے کلاس کے لیے ورک دیتا ہے، اس کے لیے املا لکھتا ہے ABCD الف با تا سا 1 2 3 لکھتا ہے۔ کہتے بچے کام کرو۔ 5 منٹ بعد جب استاد چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچے نے کوئی کام کیا نہیں ہے، بلکہ صرف الٹی لائنیں کھینچی ہیں۔ 1 کی جگہ اس نے کوئی اور چیز بنائی ہے، 2 کی جگہ کچھ اور چیز بنائی ہے، ایک کی جگہ پتہ نہیں کیا چیز بنائی ہوئی ہے۔ استاد اسے اپریشیٹ کرتا ہے، استاد اسے حوصلہ دیتا ہے، استاد اسے شاباش دیتا ہے، پھکی دیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے سمجھدار استاد؟ کیا کرتا ہے کہ اس بچے کی پہلی کلاس ہے، اس بچے کا یہ پہلا دن ہے، پہلے ہی دن اس سے اگر دھتکار دیا جائے، اس سے برا بلا کہہ دیا جائے، اس بچے کے حوصلے کی شکنی کی جائے، اس کی ہمت کو جو ہے نا کمزور کر دیا جائے، یہ بچہ کبھی بھی لکھنے والا نہیں بن سکتا۔ اس سے استاد کیا کرتا ہے؟ بچے کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اپنے ہاتھ سے قلم پنسل اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے، اس کی انگلیوں کو یوں پکڑتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ کو یوں کھینچتا ہے، 1 ڈالتا ہے، پھر 2 ڈالتا ہے، پھر ABC ڈالتا ہے، پھر الف با تا سا ڈالتا ہے۔ جب کام مکمل ہو جاتا ہے، استاد گڈ بھی دیتا ہے، ویری گڈ بھی دیتا ہے، ویل ڈن بھی دیتا ہے، شاباش بھی دیتا ہے، اور کلیپنگ بھی کرواتا ہے کہ بچے نے بڑا اچھا کام کیا۔ کام کس نے کیا ہے؟ استاد نے خود کیا، ہاتھ اس کا پکڑا، لکھا خود، رولٹا انعام بھی دے دیا۔ میرا اور آپ کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ میں نے اور آپ نے پہلے عشرے میں جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، گناہوں سے باز آئے، نیکیوں کے کھاتے کھولے، میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ نے پکڑا ہے ہمیں، اللہ نے ہمیں اپنی محبت کی آغوش میں پکڑا ہے۔ ہمیں اس بچے کی طرح اللہ چلا رہا ہے کہ دوڑ مسجد کی طرف، دوڑ جمعے کی طرف، دوڑ تراویح کی طرف، جو دوڑ گئے نیکیوں کی طرف، جو دوڑ گئے نیکیوں کی طرف، جو دوڑ گئے اللہ کی طرف، جنہوں نے رحمت سے حصہ مانگ لیا، حصہ پا لیا، اللہ کو راضی کر دیا، آنسو بہا دیے، روٹھے ہوئے رب سے رشتہ جوڑ دیا، محبت خداوندی حاصل کر دی، سمجھ گئے ان کا پہلا عشرہ میں ہی کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ کیا ہو گئے ہیں؟ تو پہلا عشر رحمت کا ہے۔ رحمت ملنے سے مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق ملی،
ہم نیکیاں کرتے رہے. ادھر سے دوسرا عشرہ آ گیا. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. کس کا ہے؟ رحمت تھی تو رحمت پر اللہ نے مغفرت کا نتیجہ مرتب کیا. مغفرت کا کیسے؟ اللہ پہلے دن اللہ نے مغفرت نہیں رکھی. پہلے عشرے میں رحمت رکھی کہ کھینچ دوں ان کو اپنی طرف کھینچ دوں. اپنی محبت کے مقناطیس سے ان نافرمانوں کو اپنے در پہ لے آؤں. جب آ گئے، جب اللہ کے سامنے جھکنے والے بن گئے، جب آنسو بہانے والے بن گئے، تو نیکی کے کام کرتے رہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. جو آدمی جتنی نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں سے اس کے گناہوں کا کھاتا وہ ختم ہو جاتا ہے. گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلے 10 دن اللہ نے رحمت کی، ہم نیک بنے، ہم نے تراویحیں پڑھی، ہم نے صدقے کیے، ہم نے ذکر اذکار کیے، ہم نے توبہ استغفار کی، ہم نے روٹھے رب کو منانے کے لیے خوب محنتیں کی. تو ہماری ان نیکی کرنے کی وجہ سے، ان نیک اعمال کی وجہ سے، ان کے اثر سے سارے گناہ معاف ہو گئے. سارے گناہ کیا ہو گئے؟ اور اسی کو مغفرت کہتے ہیں. اسی کو پہلے 10 دن اللہ نے نیکی کی توفیق دی. ان نیکی کی توفیق ملنے کے ساتھ ہی خود بخود اندر سے ہمارے گناہوں کی گندگی دھل رہی تھی. میں مثال دیتا ہوں. جیسے واشنگ مشین ہے، واشنگ مشین میں گندے کپڑے تم نے ڈالے، سرف بھی ڈال دیا، بٹن دبا دیا، ڈالے تھے 10 منٹ بعد جب نکالے صاف ستھرے. رمضان کے پہلے عشرے سے پہلے ہم گندے تھے. اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی کے سرف سے دھو دیا، نیکی کے صابن سے دھو دیا. جب دوسرا عشرہ آیا مغفرت کا، ہم صاف ستھرے ایسے ہو گئے جیسے آج ہی ہماری ماؤں نے ہمیں جنم دیا ہے. لیکن یہ کون پاک ہو گیا، کون ناپاک ہے ابھی بھی؟ یہ اپنے گریبان میں جان دے کہ رحمت نیکی کی توفیق ملنے کو کہتے ہیں. جنہوں نے پہلے عشرے میں نیکیاں کی وہ پاک ہو گئے. جنہوں نے نہیں کی، سمجھ جاؤ رحمت کی موسلادھار بارش تھی، لیکن ان کے دل کا برتن الٹا تھا. ان کے دل کے برتن میں سوراخ تھا. باہر موسلادھار بارش برس رہی ہو، پرنالے میں پانی بہ رہا ہو، ایک آدمی نیچے ڈرم رکھ دے اور اس کا رخ پرنالے کی طرف ہو، سوراخ بھی نہ ہو، 5 منٹ کے اندر بھر جائے گا. دوسری طرف ایک آدمی ایسا ہے، اس نے برتن کو الٹا رکھا ہے، بارش بڑی تیز ہے، لیکن ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. ایک قطرہ بھی. جنہوں نے اپنے دل کے برتن کو اللہ کی طرف رکھ دیا، اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیرا قریب آنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیری محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے رحمت کی عشرے میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا، گناہوں کی نحوست سے پاک کر دیا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سارے گناہوں کو. تو پہلے عشرے میں رحمت کی وجہ سے ہمیں نیکیوں کی توفیق ملی. کیا ملی؟ سمجھو. نیکی کرتے رہے تو وعدہ خداوندی کی وجہ سے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. ہمارے ہر نیکی نے ہر گناہ کو مٹایا، ہر گناہ کو. دوسرا عشرہ جب آیا تو نیکیوں سے ہمارے گناہ تو مٹ چکے تھے، اب ہے ہی مغفرت کا عشرہ. مغفرت بخشش کو کہتے ہیں، معافی ملنے کو کہتے ہیں. تو اس عشرے میں، دوسرے عشرے میں اللہ نے خوب بخشا. تیسرا عشرہ آیا جہنم سے خلاصی کا ہے. جب تم نے نیک اعمال کی پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں مغفرت کا پروانہ ملا، تو مغفرت کا پروانہ ملنے پر ہی جنت کا ٹکٹ بھی مل گیا، جہنم سے خلاصی بھی مل گئی. جہنم سے اب 3 یا 2 دن رہ گئے. ان 2-3 دنوں کو کیسے گزارنا ہے؟ اپنے 27 دنوں پر نظر رکھو. اگر رحمت سے کچھ فائدہ ملا ہے، تمہارے آنکھ میں
رمضان کے دن یا راتوں میں آنسو آئے ہیں، آپ کے آنکھ سے ندامت کے آنسو بہہ گئے ہیں، یہ وہ الٹرا ساؤنڈ ہے جو بتا رہا ہے کہ تو رمضان کما گیا، تو رمضان 27 دن گزر گئے، رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ گزر گیا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ آدھے سے زیادہ گزر گیا، بدبخت کی آنکھ میں آنسو ابھی تک نہیں آیا، نہ دن کو رویا، نہ تہجد کو رویا، نہ افطاری کے وقت رویا، نہ اس نے ابھی تک گناہ نہیں چھوڑے، سمجھ جاؤ اس بدبخت کی بخشش ابھی نہیں ہوئی، اس بدبخت کی بخشش ابھی، لیکن ابھی بھی وقت ہے، 3 دن ابھی باقی ہے، وہ کریم ہے، جو رمضان ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں برکتوں کی موسلادھار بارش میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو بخشتے ہیں اور ہر رات کو 6 لاکھ گناہگاروں کو بخشتے ہیں۔ جو رمضان ختم ہونے کے قریب آتا ہے اللہ اس آخری رات، عید والی رات، پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو اللہ نے بخشا ہے اس ایک رات میں بخش دیتے ہیں۔ یہ دلیل اس بات کی ہے، یہ علامت اس بات کی ہے، جو رمضان ختم ہونے کے قریب آتا ہے اللہ جل شانہ راضی ہونے کے لیے بہانے مزید ڈھونڈتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ خوش ہونا چاہتا ہے۔ قریب جتنا رمضان ختم ہونے کے قریب راضی ہونے کے فیصلے بھی آسان ہو گئے۔ راضی ہونے کے، میں نے پہلے کہا سال کے 11 مہینوں میں نیک بننا ذرا مشکل ہے، ہمارے ساتھ نفس اور شیطان لگے ہیں۔ رمضان میں اللہ نے شیطان کو باندھ دیا اور رحمت کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق دی، نیکیوں کی۔ اب ہمیں ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے ان 3 دنوں میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے۔ پورے رمضان میں میں کچھ نہ کر سکا، ندامت کے آنسو، اللہ رمضان قدردانی کا مہینہ تھا، جیسے قدر کرنے کا حق تھا میں نہ کر پایا، اللہ مجھے معاف فرما۔ یاد رکھو جس نے ان آخری دنوں میں بھی آنسو بہا دیے اس سے پہلے والے سارے روزے اس کے کامل ہو گئے۔ پہلے والے روزے، بڑا ہی عجیب اللہ کا فضل ہے، دنیا میں ہم امتحان لیتے ہیں اسکول میں، مدارس میں، ایک بچے نے 5 پیپر دیے اور غلط دیے، آخری پیپر بڑا اچھا دیا، ہم اس کو 1 پیپر میں پاس کرتے ہیں، 5 میں فیل کر دیں گے۔ 5 میں جنہوں نے پہلے اشرے ہمت کر دی، اللہ یہ نہیں کہے گا وہ بدبخت پہلے اشرے میں تو نے مجھے کیوں راضی نہیں کیا، دوسرے میں کیوں نہیں کیا۔ اللہ کریم ہے، اس آخری پیپر کو ٹھیک لکھنے سے اللہ پورے مہینے کے ہر دن کے اس پیپر کے 100/100 نمبر دے دے گا۔ 100/100، اس سے نا امید بھی نہیں ہونا، نا امید بھی، لیکن بے فکر بھی نہیں ہونا۔ بے فکر بھی، ہم بے فکر لوگ ہیں۔ رمضان ہمارے بڑوں کے ہاں بھی آتا لیکن فکر ہوتی تھی، وہ پھون پھون کے قدم رکھتے تھے۔ رمضان کا ہر دن جب گزرتا تو پریشان ہو جاتے، اللہ یہ دن ضائع کر دیا میں نے۔ جو رمضان ختم ہوتا، عید رات آتی، ان کی چیخیں نکلتی، اللہ تو نے یہ مہمان دیا تھا، ہم کچھ نہ کر پائے، ہم کچھ۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے کیا روزے رکھے اور تراویح پڑھ دی، ہم آسمان کی طرف دیکھتے ابھی جبرائیل آئے گا اور میرے اوپر وحی آئے گی، میرے اوپر۔ ہم اپنی نیکیوں پہ اتراتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر نظر نہیں کرتے، ہم ہیں کیا؟ اس لیے آخری دن ہے، یہ 3 دنوں کو اگر جو کمائے گا اس کو پورا مہینہ کمانے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ پورا مہینے کمانے کا ثواب، مغفرت اور رحمت کے عشرے کا ثواب بھی اسے دے دیا جائے گا۔ اور جو ان راتوں کو کمائے گا، 27ویں شب کل گزری ہے، تاک راتیں گزر گئی ہیں، ایک تاک رات رہتی ہے، جو ان راتوں کو کمائے گا اب وہ بیچارہ پریشان ہے، اللہ میں نے تو 27 راتیں گناہوں میں گزاری ہیں، نافرمانی میں گزاری ہیں، یا اللہ نیکی نہیں کی، 27 دن بھی ایسے گزر گئے، لیلۃ القدر کی رات بھی گزر گئی، اللہ لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا، اگلے سال پتہ نہیں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ توجہ کیجئے، میرے بزرگوں نے ایک جملہ لکھا ہے،
جب مسلمان کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ جائے، درد پیدا ہو جائے اور وہ کام پہ آ جائے، جس رات کو بھی جاگ گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ ہر رات اس کی شب قدر ہے۔ ہر رات کیا ہے؟ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا، زاہد تو کیا جانتا ہے شب قدر کے نشان، زاہد تو کیا جانتا ہے شب قدر کے نشان، ہر شب قدر ہے اگر تو ہے قدردان۔ قدردان کے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ ابھی بھی راتیں باقی ہیں، ابھی بھی دن باقی ہیں۔ کمانے والے ایک منٹ میں اللہ کے قرب کو پا لیتے، اللہ کے قرب کو۔ اللہ اپنا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، میرے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں۔ اب کوئی آدمی اللہ کا ہاتھ پکڑے ہی نہ تو گناہوں کی دلدل میں جا کے گم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شیطان اور نفس اسے گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیں گے۔ جس نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کے دین، اللہ کو راضی کرنے کی طرف آ گیا، گویا اس نے اللہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ بازار جاتے ہو، آج کل آخری عریضے میں خریداری کرتے ہو، ہمارے چھوٹے بچے کبھی ہمارے ساتھ ضد کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو جی ہمیں بھی لے جائیے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا آپ کو ہم لے جائیں گے، رش بہت زیادہ ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، بازار میں بہت رش ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے انگلی سے آپ چھوٹ جاؤ اور رش میں گم ہو جاؤ۔ سمجھدار بچہ دلیل دیتا ہے، ابو جی اگر میں آپ کے ہاتھ کو پکڑوں گا تو میں کمزور ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ کمزور ہوں۔ کیا ہوں؟ کمزور ہوں۔ ہو سکتا ہے رش کی وجہ سے، دکم پیل کی وجہ سے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے، میں گم ہو جاؤں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے ابو آپ میرے ہاتھ کو پکڑ لیں، آپ میرے ہاتھ کو پکڑ لیں مضبوطی سے، پھر تو میں گم نہیں ہوں گا۔ باپ کہتے ہیں سمجھدار ہے بیٹا، پھر ٹھیک ہے میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا، لیکن خیال رکھنا ہے ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی، اپنے کام سے غرض کرنا ہے۔ او مسلمان، یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، ایسا ہی اللہ نے ہمیں گویا کہ ہاتھ سے ماتھے سے پکڑ کر اللہ نیکی پہ چلا دیا۔ نیکی پہ جس نے اللہ کو پکڑائی دے دی نا، اللہ کو پکڑائی دے دی، وہ جنت پہنچ گیا، اس سے رب راضی ہو گیا۔ یہ اللہ سے بھی ان دنوں میں بھی بھاگ رہا ہے، اللہ سے ان دنوں میں بھی بھاگ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب؟ نماز کی طرف نہیں آ رہا، روزے کی طرف نہیں آ رہا، نافرمانی کو نہیں چھوڑ رہا، گویا اللہ اس کو بلاتے آؤ میری طرف، یہ بھاگ رہا ہے بدبخت، تو یہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پھنس جائے گا۔ ایک مجذوب کا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ راستے پہ جا رہے ہیں، ایک بادشاہ کے محل کے پاس اس کا گزر ہوا، بادشاہ نے آواز دی اوپر آ جاؤ بالخانے میں۔ اس نے کہا میں اوپر نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ فرمایا تیرے جو کوٹھی ہے، بنگلہ، اس کی چار دیواری بہت لمبی ہے، باؤنڈری، اور دروازہ بہت دور ہے، دروازہ بہت، میں وہاں تک چل کے نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا پاگل، میں رسی نیچے پھینکتا ہوں، اس رسی کو پکڑو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، میں کھینچوں گا اوپر آ جاؤ گے۔ اس نے کہا یہ میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ اس نے رسی پھینکی، بادشاہ نے اوپر کھینچا، اپنے قریب لایا، تحفے دیے، اچھے جو ہے نا اسے انعامات دیے، کہا کہ اب تو جا سکتے، اب تو۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ اللہ کی رسی ہے، اللہ نے پھینک دی ہے ہماری طرف، فرمایا پہلے عشرے میں اس کو پکڑ لو، دوسرے میں پکڑ لو، نہیں تو آخری عشرے میں تو پکڑ لو، میں اسے کھینچ کے تمہیں اپنا ولی بنا دوں گا۔ اپنا ولی، اپنا دوست۔ شرط ایک ہی ہے، ہمت کر کے کام پہ آ جائیں، ہمت کر کے کام پہ آ جائیں۔ روٹھے ہوئے رب کو منانے کے طریقے ہیں، وہ تو محبوب ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا محبوب ہے، کیا ہے؟ اور ہمارا عاشق بھی ہے، محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، ہمیں اللہ سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، خدا کی قسم اس کے دل میں اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت ہے۔ بات اتنی ہے، اس محبت کی چنگاری پہ راکھ آئی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ پرانے زمانوں میں آگ لوگ پڑوس سے لیتے تھے، آگ کے انگاروں کو وہ خاک کے نیچے جو ہے نا دباتے،
جب لینے کی بات آتی تو ذرا ہوا سے اسے پھونک مارتے، وہ روشن ہو جاتی، پھر آگ لے کر جاتے۔ یوں ہی محبت کی چنگاری ہے اللہ کی ہمارے دل میں، رسول اللہ کی ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اس پہ پردہ آئے ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ان پردوں کو ہٹانے کا ہے کہ پردے ہٹاؤ، نیچے سے اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت نکل آئے گی۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی کریم مولا ہے نا، اللہ نے اپنی محبت فرض کی ہے کہ مجھ سے پیار کرو، اللہ نے اپنے حبیب کی محبت فرض کی ہے کہ میرے پاک پیغمبر سے سب سے زیادہ پیار کرو میرے پیار کے بعد۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور کل کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ محبوب، اس حدیث سے یہ نقطہ نکل رہا ہے کہ فطری طور پر، پیدائشی طور پر ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت اللہ نے رکھی ہے۔ محبت رکھی نہ ہو تو پھر کیسے ہمیں پابند کر دیا جاتا کہ محبت پیدا کرو؟ محبت ہے جس نے کلمہ پڑھا، اس کلمہ پڑھنے سے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی چنگاری پیدا ہو گئی۔ ہاں، نافرمانی کی وجہ سے یہ چنگاری ذرا بجھنے کے قریب ہے، لیکن ابھی بجھی نہیں ہے۔ ابھی بجھی، اب مکمل بجھی؟ ہاں، ذرا مدم ہو گئی ہے، شعلہ اس کا ڈم ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں کی اس شعلے کو ہم نے جلانا ہے ایمان کی حرارت سے، اعمال صالحہ سے، توبے کے ذریعے سے، توبے کا پیٹرول ڈال کر اس چنگاری پر اور اس شعلے پر ڈالو، شعلہ بھڑک جائے گا۔ شعلہ یوں ہی جو آدمی توبہ کا آنسو بہاتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے پیٹرول اور مٹی کا تیل تم آگ پہ ڈالو تو شعلے بھڑکتے ہیں۔ یوں ہی ندامت کا ایک آنسو بہاؤ، تمہارے عشق و محبت کے شعلے بھڑک جائیں گے، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ یہ مہینہ اللہ نے اپنی دوستی کے لیے دیا ہے۔ کس کے لیے دیا ہے؟ کس کے لیے دیا؟ سمجھ جاؤ، اپنا امتحان خود لو یار۔ رات کو دیکھو میں روزے رکھ رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں، اللہ سے پیار ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دوستی پیدا ہو گئی نہیں ہوئی؟ عشق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تعلق پیدا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اگر اللہ سے ابھی تک محبت کے نشان نظر نہیں آ رہے، پیار نظر نہیں آ رہا، اللہ کے نام لینے میں چس نہیں آ رہی، اللہ کا کلام سننے میں مزہ نہیں آ رہا، سمجھ جاؤ ابھی اس چنگاری کا شعلہ بھڑکا نہیں ہے، کہیں پہ خرابی ہے، کہیں پہ۔ وہ دنیا والے تو اپنے محبوب کے کلام اور اس کا نام لینے میں تو مزہ ہوتا ہی ہے، محبوب سے نسبت رکھنے والی چیزوں پر بھی مرتے ہیں۔ نسبت رکھنے والی چیزوں پر بھی، کسی نے مجنون کو دیکھا ایک گلی کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک کتے کے پاؤں کو چوم رہا ہے۔ کتے کے پاؤں کو لوگوں نے پکڑا، پاگل، یہ گندا پلید ہے، یہ اپنے پیشاب میں منہ مارنے والا کتا ہے، تو اس کے پاؤں کو چوم رہا ہے، دماغ خراب ہے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا؟ فرمایا یہ ابھی ابھی لیلا کی گلی سے ہو کے گزرا ہے، شاید میری لیلا کے قدم جہاں پہ لگے ہیں وہیں پہ اس کتے کے قدم لگے ہوں، اس لیے میں اس کے پاؤں کو چوم رہا ہوں۔ اس کے پاؤں کو ہم کیسے گئے گزرے ہیں یارو؟ پورا مہینہ ہو گیا ہم قرآن سنتے ہیں، ہمیں کبھی رونا آتا ہے؟ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا ہے یہ کلام جو سنا رہا ہے قاری صاحب، یہ اللہ کا کلام ہے، میرے محبوب کی باتیں ہیں، میرے محبوب کی؟ اور اس کے مجازی والے محبوب سے باتیں کرتے ہیں، انہیں سرور آتا ہے، بات نہ کرے تو مرتے ہیں، محبوب کی آواز سننے پر ان کی زندگی میں جان آ جاتی ہے۔ اور ہم بھی اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کا کلام یہ اللہ کی باتیں ہیں، ہم اسے کلام کو سنتے ہیں، ہمیں کبھی سرور آتا ہی نہیں ہے۔ جب نہیں آ رہا، جب کلام سنتے ہوئے آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے، سمجھ جاؤ تمہارے روزے ابھی کامل نہیں ہوئے، کہیں پہ خرابی ہے، کہیں پہ خرابی ہے۔ اپنا امتحان لو، 27 دن گزار دیے، روزہ رکھا ہے یا روزے کو ٹرکایا ہے، تراویح پڑھی ہے یا ڈرامہ کیا ہے؟ اگر صحیح روزہ رکھا ہو، صحیح تراویح پڑھی ہے، صحیح تلاوت کی ہے، تو تم سب کو مبارک ہو، آج تم اللہ کے ولی بن گئے ہو۔
اور ولی بننے کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی وہ ہوگا جو ہواؤں پہ اڑے گا، جو سمندر پہ تیرے گا، جو آگ میں کودے گا، جو کرامتیں دکھائے گا۔ ہر آدمی وہ ولی ہے جس کی اللہ سے صلح ہو گئی ہے، جس کی اللہ سے صلح ہو گئی، یہ اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی طرف محبت والا ہاتھ بڑھا کے تو دیکھو نا یارو، کبھی آنسو تو بہا کے دیکھو، وہ تمہیں اپنے سینے سے لگاتے ہی نہیں لگاتا۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، بات اچھی طرح تمہارے پلے پڑ جائے۔ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ چلتے نہیں ہیں وہ، لیکن 1.5-2 سال بعد وہ بچہ اپنے پاؤں پہ ایسا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کبھی چارپائی کو پکڑتا ہے، کبھی دیوار کو، کبھی ماں باپ بہن بھائی کے پاؤں کو پکڑ کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر گرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ گرتا ہے، لیکن وہ ہمت ہارتا نہیں ہے۔ ہمت ہارتا نہیں ہے، دوبارہ پھر ٹرائی اگین، بار بار کوشش کرتا ہے کھڑے ہونے کی۔ ایک دن ایسا آتا ہے وہ بغیر کسی چیز کا سہارا لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ابھی چل نہیں سکتا۔ اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم اس بچے کو چلانے کے لیے کہ ہمارا بچہ چل جائے، کہیں شل تو نہیں ہے ہمارا بیٹا، ہم اس بچے کو کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچے ذرا آؤ میری طرف، دور تھوڑا سا کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ کوشش کرتا ہے، میرا ابو بلا رہا ہے، میری ماما بلا رہی ہے، میری بہن بلا رہی ہے، میرے پیارے بلا رہے ہیں، اور اسے یقین بھی ہے میں قدم اٹھاؤں گا، اگر میں گروں گا تو یہ میرے پیارے مجھے گرنے نہیں دیں گے، یہ مجھے سینے سے لگا دیں گے، وہ بچہ ایک قدم اٹھاتا ہے، گرتا ہے، ماں فوراً پکڑتی ہے اور سینے سے لگا کے پیار کرتی ہے۔ اور مسلمانوں، ایک ماں کی محبت کا یہ عالم ہے، وہ اللہ 70 مہربان ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ رمضان میں اللہ گوئے کہ یوں ہی پکار رہا، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف۔ جو قدم ایک تو اٹھائے نا یار، نیکی کی طرف ایک قدم اٹھاؤ، وہ دوڑ کے تمہاری طرف آئے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آگے بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کے قریب آتا ہوں۔ اور اللہ جل شانہ کی طرف جو اپنے اصلاح کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ہے، اللہ سے یاری لگانے کے لیے قدم تو اٹھاؤ۔ ہمارے ساتھ ہی شیطانی قوتیں ہیں، نفس سے شیطان ہے، وہ ہمیں گرائیں گے، لیکن اللہ اپنی محبت کی آغوش میں ہمیں لے لے گا، ہمیں بچا دے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ اپنی محبت کی آغوش میں لینا چاہتا ہے کوئی آنے والا اللہ کی طرف تو اللہ اسے اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ 27 دن گزر گئے، 3 دن رہ گئے۔ پہلے والے دنوں کا اپنا حساب لو۔ اگر اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہو گئی ہے، اللہ سے رشتہ جڑ گیا ہے، تو شکرانے کے 2 نفل پڑھو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ان دنوں میں اگر آنسو بہ گئے ہیں تمہاری آنکھ سے نا، ایک آنسو تم نے بہایا ہے، تمہارے سارے کرتوت معاف ہو گئے ہیں، سارے معاف ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مولوی صاحب رمضان کا مہینہ ہے، آپ کہتے ہو سارا کچھ معاف ہو گیا، توبے کے ایک آنسو بہانے سے، اللہ سے رشتہ جوڑنے سے۔ میں کہتا ہوں جی ہاں معاف ہو گیا، یہاں مہینہ تھوڑا ہی ہے۔ کہنے والا کہتے حضرت اس نے تو چوری بھی کی ہے، اس نے تو پرایا مال بھی مارا ہے، اس نے زمین پہ قبضہ بھی کیا ہے، اس نے جو ہے نا حقوق العباد بھی پامال کیے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں جو ایک آنسو بہا کے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے کوشش بھی کرتا ہے کہ بندوں کے حقوق بھی ادا ہو جائے، بندوں کے حقوق بھی، پرائی چیز اس کو مل جائے، زمین قبضہ کی ہے تو دے دے، مال قبضہ کیا دے دے، اپنے طور پہ اپنی کوشش کرتا ہے ادائیگی کی۔ اگر اس کے ایک آنسو بہ گیا اللہ نے معاف کر دیا ہے، پرایا حق سے رہ بھی گیا ہے تو تب بھی معاف ہے۔ کہنے والا کہتا ہے ہم نے تو مولویوں سے سنا ہے پرایا حق ادائیگی کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ایک بیچارہ آدمی نے نادانی میں گناہ کیے، پرایا حق مارا، اب بیچارے کے پاس پیسے ہیں نہیں، اندر سے کوڑتا ہے کہ دے دوں، اندر سے جلتا ہے کہ چیز دے دوں، ادائیگی کا ارادہ ہے لیکن کچھ ہے نہیں، اور اس حال میں مر گیا، اللہ جل شانہ اس کو بخشیں گے نہیں پکڑیں گے۔ دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اللہ
محتاج ہے کہ دنیا والے اللہ کو پکڑ لیں گے کہ نہیں معاف کرو؟ اللہ اس پہ قادر ہے کہ صاحب حق کو جنت میں انعام دے دے اس کے حق کے بدلے میں کہ یہ لو اس کی جان چھوڑو۔ دنیا میں بھی کوئی بڑا آدمی آتا ہے درمیان میں نا، جب دو آدمی کو لڑائی ہوتی ہے کسی چیز پہ، تنازع ہوتے زمین پہ، پیسوں پہ، جائیداد پہ، تو درمیان میں بڑے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار چھوڑ یار ہم آ گئے، چھوڑ نا۔ وہ کہتے ہیں آپ کی چہرے کی وجہ سے تھوڑی اچھی طرح دیکھ نہیں کر کے دا معاف کر دیا، وہ دنیا والوں کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا جس بندے نے آنسو بہائے، قیامت والے دن اللہ صاحب حق کو کہہ دیں گے ہماری وجہ سے معاف کر، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، زمین کے ٹکڑے کے بدلے میں جنت کا ٹکڑا دیتے ہیں، مال کے بدلے میں جنت کی نعمتیں دیتے ہیں، تو اس دن معاف ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ اس لیے نا امید بھی نہیں ہونا، نا امید بھی۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، نہیں بخشے جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، کریم تیرے گناہ کتنے ہیں ذرا بتا؟ زمین پہ جو ریت کے ذرات ہیں اس سے زیادہ ہے، یہ جو فضا ہے اس کو آپ کی گناہوں نے پر کر دیا ہے، بخارات سے زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے وسیع ہے، اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے۔ اور کسی گناہگار کو یوں بھی نہ کہو کہ یہ کبھی بخشا نہیں جائے گا، یہ کبھی بخشا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک نیک آدمی اور ایک گناہگار کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ نیک کہنے لگا اللہ اگر تو اس کو جنت میں داخل کرے گا، یہ بڑا نافرمان ہے، تو مجھے جنت نہیں چاہیے، پھر جس جنت میں یہ جائے گا مجھے وہ جنت نہیں چاہیے۔ اللہ جل شانہ کو وہ سادگی کا یہ تکبر والا انداز پسند نہ آیا کہ گناہ کیا ہے تو میرا کیا ہے، مجرم ہے تو میرا ہے، تو خدا کیوں بن بیٹھا ہے، دوسرے کے حساب کتاب لے رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو یہ نہیں بخشا جائے گا، گناہگار آدمی مر گیا، ہم کہتے ہیں چھوڑ اس کا جنازہ کیوں پڑھتے ہو، تمہیں کیا پتا اللہ معاف کرنے پہ آئے کریم ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو آگ میں جلاتی ہے کیا؟ اللہ بخشنا چاہے تو کسی کا باپ نہیں روک سکتا۔ اللہ جل شانہ نے کیا کیا؟ اس گناہگار کو توفیق دے دی، نیکی کی، توبے کی توفیق دے دی۔ اور وہ جو نیک بنتا تھا وہ کہتا تھا، وہ اپنا کمال سمجھتا تھا، یہ جو میں نیک ہوں یہ میرا کمال ہے، وہ اللہ کی عطا نہیں سمجھ رہا تھا، یہ اللہ کی توفیق، اللہ کی۔ دوسرا اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا تھا، اللہ میں محتاج ہوں تیری توفیق کا، بدلنا چاہتا ہوں تو بدل دے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس گناہگار کو جنت میں داخل کر دیا، اس نیک کو جہنم میں داخل کر دیا۔ کہا تو اس جنت میں جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جہنم میں اب رل۔ مہینہ بڑا پیار والا مہینہ ہے، رحمتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، رخصت ہوا چاہتا ہے۔ کیا ہوا چاہتا ہے؟ رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اس آخری 3 دنوں کو کیسے کمائیں گے، میرا آج کے ٹاپک کا پہلا جز تھا۔ ابھی تک میں نے تمہید باندھی ہے، ابھی میں وہ آپ کو وہ حفظ تکلیم کا نسخہ دینے جا رہا ہوں، آپ کو اپنے وہ نسخہ بتا رہا ہوں۔ ساری دنیا آپ کو ملے، دوسری طرف سے یہ نسخہ یہ اس سے قیمتی ہے، یہ اس سے کیا ہے؟ قیمتی ہے۔ لیکن نسخے کو پلے باندھنا ہے، نسخے کو پلے باندھنا ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ نے ایسے روزے رکھنے ہیں جیسے رب چاہتا ہے، جیسے آپ کھانے سے بھی رکیں، پانی سے بھی رکیں، حلال بیوی سے بھی رکیں، آنکھ کا بھی روزہ رکھیں، کان کا بھی رکھیں، زبان کا بھی رکھیں، پورے وجود کا بھی رکھیں، دل کا بھی رکھیں، کہ آپ کے دل میں غلط خیال اور وسوسے نہ آئے۔ غلط خیال اور غلط وسوسے، اس کا طریقہ یہ ہے، ان 3 دنوں میں اپنی زبان کو ذکر سے عادی بناؤ، لوگوں سے باتیں کرنا کم کر دو، فضول باتوں سے دل پہ میل آتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا رشتہ کم ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ کیا آ جاتی ہے؟ آپ جب زبان کے گناہ زیادہ ہیں، آنکھوں کو جھکاؤ، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، بازاروں کے چکر مت لگاؤ، آنکھوں کو جھکاؤ، آنکھوں کو ضرورت کے لیے باہر نکلو، کام کرو، فوراً گھر میں آؤ یا مسجد میں آؤ، زبان سے ذکر اذکار، درود اور قرآن کی تلاوت کرو۔ ان 3 دنوں کے روزے جاندار شاندار رکھو، رات کو تراویح مس نہ کرو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں تراویح صرف ختم قرآن کا نام ہے، ختم قرآن ہو گیا چھٹی ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔
پورے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنی ہے. تو اگر نہیں پڑھی، پہلے جو ہو گیا، اب ان 3 دنوں میں آپ نے 100% تراویح پڑھنی ہے. سب نے پڑھنی ہے نا؟ دن کو صحیح روزہ رکھنا ہے. تو اگلی بات پھر سنو، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. اعتبار کس کا ہے؟ خاتمے کا. ایک آدمی بڑا گناہگار ہے لیکن خاتمہ بالخیر ہو گیا. ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، کہتے اللہ سے دعا کرو اللہ خاتمہ بالخیر کرے، اللہ خاتمہ اور اگر بڑے نیک ہو، خاتمہ خراب ہے تو جہنم جاؤ گے. خاتمہ خراب ہے جہنم. پورا مہینہ نیکی کی، آخری دنوں میں سو گئے، گناہوں پہ آ گئے، طرح طرح کی نافرمانی کی، خاتمہ خراب ہے. پورا مہینہ گناہوں میں گزرا، آخری دنوں میں صلح کر لی اس سے. تو آپ کا رمضان آپ کو مبارک ہو، آپ کو ساری وہ فضیلتیں مل گئیں، پہلے سارے گناہ آپ کے معاف ہو گئے، جنت آپ کے مقدر میں ہے، جنت آپ کے. تو ان 3 دنوں کو آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے. دوسرا جو عنوان میں نے آج آپ سے اس پہ مذاکرہ کرنا تھا وہ عید ہے. کیا ہے؟ عید کے احکام، عید کے بارے میں کچھ ہدایات. یہ جو عید کا دن آئے گا نا، یہ اللہ جل شانہ نے کیوں دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روزے فرض کرنے کی حکمت بتائی ہے. فرمائے تم پر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ فرمائے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو. تاکہ تم گنتی، مہینہ 29 کا ہے تو 29 دن روزے رکھو، 29-30 کا ہے تو 30 دن روزے رکھو. یاد رکھو، جب آدمی اپنا کام مکمل کر دیتا ہے اس کے بعد اس کو خوشی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایک مزدور ہے، پورا مہینہ اس نے کام کیا، جب 30 یا 31 تاریخ آتی ہے اس کے بعد اسے خوشی ہوتی ہے، اب مجھے تنخواہ ملے گی، اب مجھے پورا مہینہ ہم نے کھانے سے پینے سے رکے، گناہوں سے رکے، رمضان کے روزے رکھے، تعداد گنتے رہے، 2 رہ گئے، 3 رہ گئے، ہفتہ رہ گیا، 15 دن رہ گئے عید. یہ جو ہم گنتے دن نا، گن رہے ہیں، جب تعداد پوری ہو گئی اب ہم روزہ نہیں رکھتے، اب ہمیں خوشی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کام مکمل کرنے کی خوشی، کام مکمل کرنے کی خوشی، کام مکمل کرنے کی. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ نے ہمارے خیالات اور ہمارے جذبات کا بھی خیال رکھا ہے کہ دنیا میں جب ہم کام مکمل کرتے تو خوشی ہوتی ہے. خوشی کا اظہار کا مختلف طریقے اپناتے ہیں. بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بیٹا حافظ قرآن بن کے خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نیا مکان مکمل ہو گیا تو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جو بھی کام مکمل ہو جائے، ڈگری مکمل کر لی خوشی ہوتی ہے. ایسی رمضان مکمل کرنے پر ہمیں فطری طور پر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں خوشی کا موقع دیا جائے. ہمیں خوشی کا، ہر مسلمان ہی چاہتے کہ خوشی ہونی چاہیے نا. اللہ نے میرے اور آپ کے اس دل کے ارمان کو پورا کیا اور اس خوشی کے لیے اللہ نے ہمیں 2 تہوار دیے. ایک کو عید الفطر کہتے ہیں جو رمضان کی خوشی کا اظہار ہے، اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں جو قربانی کی خوشی کا اظہار ہے. تو عید خوشی کا اظہار ہے. عید کیا ہے؟ ایک آدمی 30 دن روزہ رکھنے کے بعد بھی بوتھا چڑھائے ہوا ہے، کہتا ہے میں تو عید والے دن بھی کچھ نہیں کھاؤں گا. یہ اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، یہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہا ہے. تقوی یہ ہے اللہ کہے کھاؤ تو کھانا دین ہے، اللہ کہے مت کھاؤ تو مت کھانا دین ہے، اللہ کہے یہ کام کرو تو کرنا دین ہے، اللہ کہے مت کرو تو مت کرنا دین ہے. اللہ کے حکم پہ چلنا دین ہے. اللہ کے حکم پر. ہمارے ہاں عید والے دن بہت سارے سادہ لوہے غلطی کرتے ہیں. اللہ نے 30 یا 29 دن روزے رکھے ہیں، فرض کیے ہیں. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں بہت سارے سادہ لوگ؟ وہ عید والے صبح بھی سحر کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں باقاعدہ. پھر چھوٹی عید میں کیا کرتے ہیں؟ پھر کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ جا کر دوپہر کو کھاتے ہیں. بڑی عید میں بھی یوں کر دیتے ہیں، بڑی عید میں بھی یوں کر دیتے ہیں. یاد رکھو، چھوٹی عید میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی یہ سنت ہے، حضور صبح صبح کچھ کھا کے عیدگاہ کی طرف آیا کرتے تھے. عیدگاہ کی طرف یہ صبح کو کچھ کھانا یہ خوشی کا اظہار ہے، خوشی کا. اور گوئے زبان ہاتھ سے کہہ رہے اللہ کل اس وقت ہمارے منہ بند تھے، تیرا حکم نہیں تھا ہم نہیں کھا رہے تھے، آج تیرا حکم ہے، ہمارے لیے کھانا دین ہے، ہمارے لیے کھانا. اب عید والے دن بھی ایک آدمی منہ پہ جو ہے نا وہ تالا لگائے نہ کھائے،
خوشی کے اظہار نہ کرے، روزہ رکھے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، اس بے دینی سے باز آؤ، اس بے دینی سے۔ تو خوشی کا اظہار اللہ نے اس کے لیے ہمیں عید دی ہے، کیا دی ہے؟ اور ایک خوشی کے اظہار کے لیے عید دی ہے، اور عید میں خوشی کا اظہار ہم سب نے اجتماعی طور پہ کرنا ہے، اس کے لیے عید کی نماز دی ہے۔ اس کے لیے کیا دی ہے؟ عید کی نماز دی ہے۔ کیا دی ہے؟ سارے اللہ کے گھر میں آئیں گے، یہ عید کی 2 رکعت، یہ رمضان مکمل کرنے کے خوشی کے شکرانے کے 2 نفل ہیں، اور اس میں ہم 6 تکبیریں زائد پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے کہ اللہ سارے چھوٹے ہیں، سب چھوٹے ہیں، تو بڑا ہے، سب کا حکم چھوٹا ہے، تیرا حکم بڑا ہے۔ تیرا حکم ابھی تک تھا نہ کھانا، ہم نہیں کھا رہے تھے، آج تیرا حکم ہے کھاؤ، ہم کھا کے تیرے گھر میں آئے ہیں، ہم کھا کے تیرے۔ اب خوشی میں انسان چاہتا ہے میں نئے کپڑے پہنوں، میں نئے جوتے پہنوں، میں خوشبو لگاؤں، میں سلام کروں، مجھے لوگ مبارکباد دیں، مجھے لوگ سینہ ملیں۔ یہ ہر انسان فطری طور پہ چاہتا ہے۔ بیٹے کی شادی ہو تو لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں پرانے، گھر میں ماتم نائی نہیں ہے، خوشی ہے۔ خوشی میں شریعت کے حدود کے اندر رہ کر خوشی منانا اس کی اجازت ہے، اس لیے ہمارے دین نے ہمیں عید کے بارے میں کیا کہا؟ عید والے دن جو کام کرنے، ایک کام وہ یہ ہے، کچھ کھا کے چھوٹی عید میں عیدگاہ کی طرف آؤ، اور بڑی عید میں کچھ نہ کھا کے آؤ، اور قربانی کا گوشت سے پہلے جو ہے نا وہ ضیافت کرو، پہلے لقمے اس سے اٹھاؤ۔ دوسری بات، عید والے دن اللہ نے ہمیں جو دوسرا حکم دیا وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید پڑھو، 2 رکعت نماز عید۔ تیسری چیز جس کا ہمیں شریعت نے اجازت دی وہ یہ ہے، عید والے دن نئے کپڑے پہنو، نئے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے مت پہنو، نئے کپڑے نئے پہنو، نئے نہیں ہے پرانے ہیں تو اسے صاف کرو، استری کرو، خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ، خوب بن ٹھن کے تم اللہ کے مہمان ہو یار، خوشی کا اظہار ہے، ماتم پہ تھوڑے آ رہے ہو، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، خوشی کا اظہار ہے، خوب سجو اور شان کے ساتھ آؤ، اللہ شکر ہے تو نے یہ رمضان مکمل کرنے کا موقع دیا ہے، بوتھے مت لڑکاؤ، خوش ہو جاؤ، جس توفیق اللہ نے دی 30 دن 29 دن تو خوش ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ۔ چوتھی چیز جس کا حکم ہے وہ یہ ہے، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر دے کے آؤ، صدقہ فطر، غریبوں کی عید بھی ہو جائے، غریبوں کی صدقہ خیرات کر کے آؤ، اس عید والے دن صدقہ فطر بھی تم نے دینا ہے، ویسے بھی غریب غربا کے گھروں میں احسان کرو، دو، انشاءاللہ عید والے دن میں باقی باتیں بتاؤں گا۔ اب آخری بات وہ یہ ہے، جو صدقہ فطر ہم دیں گے، صدقہ فطر کس نے دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ کتنی باتیں؟ 3۔ کس نے دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ تو یاد رکھو، صدقہ فطر اس آدمی نے دینا ہے جو صاحب نصاب ہو، جو صاحب، سادہ الفاظ میں کہہ دوں، جو مالدار ہو، جو کیا ہو، غریب پر نہیں ہے، مالدار پر ہے۔ اب وہ کون سا مالدار ہے؟ کروڑ پتی مالدار یا لاکھوں والا مالدار؟ تو شریعت نے اس مالدار کی تعریف اور حدود بتائے ہیں، کون سا مالدار مراد ہے؟ وہ مالدار جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، 5 چیز، ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے ایک چیز یا 2 چیزیں یا 3 چیزیں یا 4 یا 5 چیزیں، ان کا مجموعہ ملا کر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، اس آدمی پر فطرانہ واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اتنا فرق کیجئے، زکوٰۃ میں 4 چیزوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، سونے کو، چاندی کو، نقدی پیسے کو، مال تجارت کو، جو دکان میں مال ہے، قیمت فروخت لگا کر کل کا جمع کرو، کل مالیت جتنی آتی ہے، دیکھو کہ 52.5 تولے چاندی کے مقدار تک پہنچ چکی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی۔ فطرانے اور قربانی میں ایک 5ویں چیز کو بھی ساتھ لگانا پڑتا ہے، جس سے لوگ غافل ہیں، وہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کے اندر کیا آتے ہیں؟ 3 جوڑے کپڑے میری اور آپ کی ضرورت ہے، 3 سے زائد جو کپڑے ان کی مالیت لگاؤ۔ گھر میں وہ بستر جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتے، ہمارے جو بکسے بھرے ہوئے ہیں، الماریاں، اس کی بھی ریٹ لگاؤ۔ وہ برتن، ڈنر سیٹ جو پورے سال کبھی ہم اٹھاتے نہیں ہیں،
اس کا بھی ریٹ لگا ہوئی ضرور سے زائد سامان ہے. سونا چاندی نقدی مال تجارت کے ساتھ ان چیزوں کی قیمت بھی لگاؤ. اگر ان کا ریٹ 52.5 تولے چاندی تک پہنچتا ہے تو آپ پر فطرانہ اور قربانی واجب ہے. اگر ضرورت سے زائد سامان کو ہٹاؤ اور 4 چیزیں سونا چاندی نقدی مال تجارت ان چاروں کا ریٹ 52.5 تولے چاندی تک بنتا ہے تو آپ پر پھر زکوٰۃ بھی فرض ہے. پھر زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد سامان شمار نہیں ہوتی. فطرانہ قربانی میں یہی شمار ہوتی ہے. زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے. 1 سال بعد بھی آپ صاحب نصاب ہوں. فطرانہ اور قربانی میں سال کا شرط نہیں ہے. عید والے دن آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی تو آپ پر فطرانہ واجب ہے, اور بڑی عید والے دن آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے 3 دنوں میں تو آپ پر قربانی واجب ہے. آپ پر ہمارے ہاں عام طور پہ بعض اوقات میں نے دیکھے غریب کو اس کے گھر میں افطاری کے پیسے نہیں ہیں. افطاری کے پیسے وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں ہم فلاں بھی کو صدقہ فطر دے. میں نے کہا پاگلو, تم تو لینے والے ہو دینے والے نہیں ہو. لینے والے ہو دینے, قرض لے کے فطرانہ کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو مالدار پر ہے غریب پر نہیں ہے. ہمارے آپ بہت سے غریب غربا بھی دے دیتے ہیں. ہاں واجب تو اس پر ہے, لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ اپنی طرف سے نفل دینا چاہتا ہے کہ نہیں یار سال میں 1 مرتبہ چلو میں بھی دیتا ہوں, ہے گنجائش دے دے, لیکن ضروری اس پر نہیں ہے. واجب اس پر نہیں ہے. یہ غریب کو دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ کون سے غریب کو دینا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے غریب ہے اس کو دو گے؟ آپ کا باپ غریب ہے اس کو دو گے؟ نہیں, کچھ جگہ ہیں جن کو آپ نہیں دے سکتے. اوپر والے جتنے رشتے ہیں باپ دادا پردادا نانا نانی ان کو نہیں دے سکتے جن سے آپ پیدا ہوئے ہو. اوپر جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں بیٹا پوتا پوتی سمجھو, اسی طرح جو ہے نا نواسا نواسی بیٹی, یہ جو رشتے نیچے ان کو نہیں دے سکتے. دائیں بائیں شاخوں میں دیکھ سکتے ہو. بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے, بہن اپنے بھائی کو, چچا بھتیجے کو دے سکتا ہے, بھتیجا چچے کو, بانجا اپنے ماموں کو دے سکتا ہے, ماموں بانجے کو. یہ دائیں بائیں کے رشتوں میں دے سکتے ہیں. لیکن کس کو دیں گے؟ جو غریب ہو. جو کیا ہو؟ جو غریب ہو اس کو دو گے. وہ غریب ایسا ہو سید نہ ہو. کیا نہ ہو؟ سید نہ ہو. سید کو نہیں دے سکتے. سید کا اکرام ویسے کرو, تحفے دو, اور طریقے ہیں اس کے. سید کو نہیں دے سکتے, مالدار کو نہیں دے سکتے, ماں باپ کو نہیں دے سکتے, اولاد کو نہیں دے سکتے, اجرت میں نہیں دے سکتے. اجرت میں کسی کی تنخواہ میں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. ہمارے ہاں ائمہ حضرات پیش امام ہوتے ہیں, ان کو لوگ فطرانے میں پیسے دیتے ہیں اور وہ بیچارے لے لیتے ہیں, مجبوریاں ہیں ان کی. تو یہ فطرانہ اجرت اور تنخواہ میں نہیں دے سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. ہمارے عوام آدھا مسئلہ سنتے ہیں, کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا فطرانہ مت دو, علماء جی نا پیش امام کو, قاری صاحب کو. لیکن یہ آپ کا امام ہے, آپ کا 4-5 ہزار کا سوٹ لگا ہوا ہے, آپ کے امام بیچارے کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, آپ کے گھر میں عید والے دن 6 قسم کے کھانے ہیں, آپ کے امام کے گھر میں چولہا بجھا ہوا ہے, آپ کے امام کے بچوں کی عید نہیں ہے, تیری کیسی مسلمانی ہے؟ فطرانہ اور زکوٰۃ ضروری دینا ہے آپ نے اس کو اجرت میں. ویسے اس کا اکرام کرو, جب سلام کرو مسافر عید والے دن جس کی استطاعت ہے 5,000 اس کے ہاتھ میں ڈالو تحفے میں, کوئی 1,000 دے, کوئی کپڑے کے سوٹ لا کر دے. یہ ہے مسلمانی. یہ کیا ہے؟ ہم آدھی بات کو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں اور مولوی صاحب نے کہا تھا مت دو, وہ بیچارے کا حق بھی مار دیا گیا. نہ تنہا دیتے ہیں نہ اکرام کرتے ہیں, اور نماز میں ایک میں مس ہو گیا 5 منٹ پیچھے آ گیا تو گھر میں وہ جس کو بیوی بھی نہیں پوچھتی وہ بھی آ کر باتیں سناتا ہے. اس لیے پورے مسلمان ہو جاؤ, پورے مسلمان ہو جاؤ. مسلمانی یہ نہیں ہے اس امام کے پیچھے آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. آپ کے پیچھے کپڑے اچھے لگے ہیں, آپ کا امام ایسا ہے لوگ سمجھے فقیر ہے. امام کو ایسے دولہے کی طرح سجاؤ, وہ اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے. جرگوئی ہے آپ سب کا بڑا ہے, وہ جو الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ اللہ کے سامنے آپ کی بات رکھ رہا ہے. آپ جرگے میں باہر سے کسی خاکروب کو, پھٹے ہوئے کپڑے والوں کو بیٹے کے نکاح کے جرگے میں لے کر جاتے ہو کہ تو ایجاب قبول کر لے. ہم بڑے کو لے کر جب مولوی صاحب کو, خاندان کے بڑے کو, سید کو, MNM کہتے ہیں مڑے پتر واک اختیار توڑے کو لے. تو ادھر واک اختیار کس کو دیا ہے دین کے معاملے میں؟ جس کو دیا ہے اس کو اس کی لاج بھی رکھو. لاج رکھو گے نا, نہیں تو تمہارے روزے تمہاری نمازیں قبول نہیں ہے. رکھو 100 سال رکھو,
قیامت والا دن ہوگا، اس امام کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، نہ تنہائی دی جاتی۔ میں بہت سارے ائمہ کو جانتا ہوں، بیچارے کہتے ہیں کہ آپ مولوی صاحبان نے یہ مسئلہ بتاتے ہو، لوگوں نے فطرانے دینے بھی چھوڑ دیے۔ ہاں، کوئی آدمی اپنے امام کو تنہا ویسے بھی دے رہا ہے، لیکن اس کا امام غریب ہے، کیا ہے، اور اجرت کی نیت سے نہیں، اجرت کی نیت سے نہیں، مستحق سمجھ کر اس کو فطرانہ دے رہا ہے، نیت یہ ہے، تو پھر فطرانہ ادا ہو جائے گا، فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ فطرانہ اور زکوٰۃ کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی ہمارے ان دیہاتوں میں رائج ہے، اور میں نے دیکھی ہے، لوگ افطار پارٹیاں کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دسترخوان لگا دیے، سب کو بلا دیا۔ اتنے خاتم تائی کے بیٹے نہیں ہوتے، زکوٰۃ کے پیسے کھلا رہے ہیں، اس میں ایم پی اے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے نا شہزاد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے نا ائمہ حضرات بھی، اس میں کروڑ پتی اکسلائیوں جیلائیوں والے بھی آئے ہوئے ہیں، اور زکوٰۃ ان کو کھلا رہا ہے۔ کہتے میری افطار پارٹی ہے، افطار پارٹیوں میں زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں لگتا، اس کے خاص مصارف ہے، ان کو دینا ہے۔ ان مصارف میں سے ایک مصرف جو ہے نا، یہ جو مدارس کے غریب طلباء ہیں جو پڑھتے ہیں قرآن و سنت، یہ اس کے بہترین مستحق ہے۔ آپ کو 2 ثواب ملیں گے، ایک تو فطرانہ ادا کرنے کا، اور ایک دین کی خدمت پہ آپ کا ثواب ہوگا۔ یہ قراء قیامت تک رہیں گے، مدارس رہیں گے، پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، آپ قبر میں ہوں گے، آپ کا بیٹا آپ کو بھول جائے گا، لیکن اس صدقے جاریہ کے ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس کے سارے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، یہ سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے ان فطرانہ زکوٰۃ میں اور اس کے علاوہ نفلی صدقات میں ان مدارس کو نہیں بھولنا۔ ان مدارس کو خصوصاً جو قریبی ہوتا ہے، قریب کا مدرسہ ہوتا ہے، اس کا زیادہ حق ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اس شیرگڑھ میں ہمارا بھی مدرسہ ہے، جامعہ سیدہ نفیسہ شیرگڑھ، قاضی محمد حمید فضلی صاحب کا، جس میں حفظ کے طلباء ہیں، کتابوں والے ہیں۔ ان کے لیے کوئی حکومت فنڈ نہیں دیتا، اور یہ ہم آپ سے وہ یہ بھی نہیں کرے کہ بھیک بھی نہیں مانگ رہے، ہم کہتے ہیں یہ مدارس نہیں رہیں گے تو تمہارے بچے بے ایمان ہو جائیں گے۔ اس لیے ان علماء مدارس کے احسان مند رہو، اور ادب کے ساتھ ان کو یہ چیزیں دیا کرو، کیونکہ مدارس ہیں تو تمہارے مصلی آباد ہیں، تمہارے جنازے پڑھائے جائیں گے، تمہارے نکاح پڑھائے جائیں گے، تمہارے بچے قرآن پڑھیں گے، یہ دین کا ماحول ہوگا۔ مدارس ختم ہو گئے تو اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے مدارس تمہارے محتاج نہیں ہے، تم مدارس کے محتاج ہو یا نہیں ہو یا نہیں ہو۔ یہ رمضان میں جو حافظوں نے قرآن سنایا، تمہاری احتیاجی بھی ہے، ان کی احتیاج ہے، تو اپنے کو محتاج سمجھو، اپنے کو۔ تو ابھی یہاں پہ جب چندہ ہوگا تو آج کے چندے میں مسجد کا یہ چندہ نہیں ہے، تو نفلی صدقہ بھی ڈالنا ہے، خوب دل کھول کر ڈالنا ہے۔ سال میں 1 مرتبہ ہماری گزارش ہوتی ہے آپ سے، اور فطرانہ بھی ڈالنا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا وہ ڈالیں، اور جو ابھی جیب میں نہیں ہے ڈالنا چاہیں گے، عید والے دن انشاءاللہ باہر کیمپ لگے گا، باقاعدہ جائیں، وہاں فطرانہ دیں، رسید کاٹنا چاہتے ہیں رسید کاٹیں، زکوٰۃ دینا چاہے زکوٰۃ دیں، اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی دیں۔ اب ایک چیز رہ گئی کہ فطرانہ ہے کتنا، فطرانہ کتنا ہے، کتنا دینا ہے۔ اور دوسری بات مجھے یہ یاد دلانی ہے کہ عید کی نماز کس وقت پڑھنی ہے، یہ بات یاد دلانی ہے، بھول نہ جاؤں۔ ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے، وہ آدمی جو کروڑوں میں کھیل رہا ہے، اور وہ آدمی جو بیچارے کا چھوٹا سا کاروبار ہے، جب ہم فطرانے کی رقم ہمیں دیتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں، گنتے ہیں، ایک نے بھی گندم کے حساب سے دیے، دوسرے بدبخت نے بھی دیے، اور تو اپنے مال کو ذرا دیکھنا، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اللہ کے راستے میں ایک بتاؤ، یہ اپنے سر سایہ ہے تیرے ان روزوں کا، جو کبھی کوتاہی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم مالدار بھی وہ کنجوس مکھیچوس بن کر خاتم تائی کی قبر کو لات مارنے والے، ہم کہتے ہیں یہ اتنے بنتے ہیں، سب سے کم بتاؤ مولوی صاحب، اس کو کم ہے۔ اور اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، حضور نے چند چیزیں سرسائے میں بتائی ہیں، ان کا ریٹ میں بتاتا ہوں، جو امیر ہیں وہ کنجوس نہ بنے، وہ اعلیٰ رقم سے دیں۔ ایک چیز حضور نے بتائی کہ کشمش، 1 سا کشمش دو، 1 سا کشمش کے لحاظ سے جو ایک آدمی کا فطرانہ ہے، جائز مقدار، جائز یعنی ادا کر دیا تو جائز ہے، وہ ہے 2625 روپیہ، 2625 روپیہ۔ اور احتیاط کشمش اعلیٰ کوالٹی والا وہ یہ ہے 3375 روپیہ، 3000
جن کے لاکھوں کی آمدنی ہے نا، کروڑوں کی ہے، خدا را میں سوال کر رہا ہوں ان سے، ہمیں نہیں دیتے، نہ دو اس مدرسے کو، کسی اور غریب رشتہ دار کو دو، لیکن گندم کے لحاظ سے مت دو۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے نا، سخی بنو۔ کیا بنو؟ کشمش اعلیٰ کوالٹی، کروڑوں میں کھیلتے ہو۔ تمہارا ایک بچہ، اس کے جو تم نے سوٹ لیا ہے نا 5,000 کا، اس کے جوتے ایک بچے پہ عید کے لیے 10,000 شاپنگ کا خرچہ آ رہا ہے، اور ایک آدمی کا سرسایہ اور 140 180 روپے دے رہے ہو۔ اس لیے اعلیٰ کوالٹی اسپیشل کشمش احتیاطی مقدار 3,375 ہے، اور جائز مقدار ہے 2,625 2,625۔ نارمل کشمش احتیاطی مقدار ہے 2,250، جائز مقدار ہے 1,750۔ 1,700 مالدار حضرات نے اس حساب سے دینا ہے۔ جو درمیانے لوگ ہیں، نہ بہت زیادہ مالدار نہ غریب، درمیانے قسم کے مالدار، لاکھوں والے، کروڑوں والے نہیں، جن کی آمدنی لاکھوں میں ہے، 2 لاکھ 1.5 لاکھ، اس طرح کے لوگ، وہ کھجور کے لحاظ سے دے۔ کھجور اسپیشل کے لحاظ سے ایک آدمی کا فطرانہ احتیاطی مقدار 3,150 اور جائز مقدار 2,450 2,450۔ نارمل کھجور کے لحاظ سے جو احتیاطی فطرانہ ہے وہ ہے 1,800 اور جائز 1,400 جائز 1,400۔ یہ جتنے حضرات ہیں جو درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے، ہمارے ہاں بہت سارے، میں جانتا ہوں درمیانے طبقے سے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے دیں۔ جو کے لحاظ سے احتیاطی مقدار 630 روپیہ اور جائز مقدار 490، جائز مقدار 490۔ گندم کے لحاظ سے، گندم اسپیشل آٹا، اس لحاظ سے ایک آدمی کا فطرانہ احتیاطی مقدار ہے 270 روپیہ۔ کتنا؟ 270۔ جائز مقدار ہے 210 روپیہ۔ 210 والا یہ تو ہر آدمی نے دینا ہے، جو بھی جس صاحب نصاب ہے وہ کم از کم یہ دے۔ گندم نارمل، جو نارمل آتا ہے، اس کے حساب سے احتیاطی مقدار 225 روپیہ، جائز مقدار 175۔ اور جو بالکل گیا گزرا ہے وہ کہتے ہیں بس میں نے سر سے یہ فریضہ اتارنا ہے، بوجھ ہے، ایک میرے اوپر گٹھلی باندھی ہوئی ہے، میں نہیں دیتا کنجوس ہے، تو اس کے لیے گندم کے دانوں کے حساب سے ایک آدمی کا فطرانہ احتیاطی مقدار 180 روپیہ، جائز مقدار 140 روپیہ، جائز مقدار 140 روپیہ۔ کس پہ واجب ہے؟ میں نے بتایا 52.5 تولے چاندی کے برابر، جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرور سے زائد سامان ہو۔ اب 52.5 تولے چاندی کا ریٹ جو میں نے معلوم کیا اور سرچ کیا، وہ تقریباً بنتا ہے 1,77,000 کچھ روپیہ، 1,75,000 کر لو، 1,77,502 روپیہ، 1,77,502۔ جس کے پاس 1,77,502 روپے کی مالیت، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرور سے زائد سامان، ان کا ملا کر ایک چیز ہے، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، ان سب کو ملا کر اس پہ فطرانہ واجب ہے۔ ایک چیز ہے، اگر قرض دار، اس پہ قرضہ ہے لوگوں کا، اس قرضے کو مائنس کرے گا، منفی کرے گا، پھر جو بقیہ رقم ہے اس کو دیکھے گا کہ وہ نصاب تک پہنچی نہیں، اور جو آپ کے کسی پہ قرض ہے اس کو بھی درمیان میں جمع کرے گا، آپ کے کروڑوں روپے۔ بہت سے دکاندار ہوتے ہیں، وہ قرض پہ سودا دیتے ہیں اور امید ہے کہ آدمی قرض واپس کرے گا مہینے بعد، 2 بعد، اس کو بھی اس میں شامل کرو، اس کو بھی اس میں شامل کرو۔